الرحمن الرحیم حامدا و مصلیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیز بھائیوں اور معزز خواتین، بالخصوص معزز خواتین، ماں اور بہنوں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ اسلامی تاریخ اور اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ رجب کا مہینہ ہے۔ رجب کے مہینے کی شریعت میں کیا فضیلت اور اہمیت ہے، ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر کیا اعمال کرنے کے ہیں، کیا نہیں کرنے کے ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس رجب کے مہینے کے اندر کن خرافات کو ہمارے معاشرے میں جنم ملا ہے، اور کون سی خرافاتیں ہیں کہ جو معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہے، ان کی حقیقت کیا ہے، ان کی اہمیت ہے یا نہیں ہے، دین میں ان کا کیا مقام ہے، اور دین ان کو کس حساب سے دیکھتا ہے اور اس کے بارے میں بتاتا ہے۔ یہ ساری باتیں اور یہ سارے پوائنٹ جاننے کے ہیں، تو میں ترتیب سے آپ کو بات بتاتا چلتا ہوں۔ شروع میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ رجب کا مہینہ ایک بابرکت فضیلت والا مہینہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو آپ ایک دعا فرمایا کرتے تھے چاند دیکھ کر، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکتیں نازل فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا، یعنی ہماری زندگی کو اتنی لمبی کر دے کہ ہمیں اس سال کا بھی رمضان نصیب ہو جائے۔ تو آپ گویا کہ رمضان کی تیاری شروع فرما دیا کرتے تھے۔ تو اگر یہ بات کہیں کہ یہ جو رجب کا مہینہ ہے یہ رمضان کا مقدمہ ہے اور اس کی تمہید ہے، تو یہ کوئی بات غلط نہیں ہوگی۔ یعنی آپ کے درمیان، آپ کے نزدیک رمضان اتنا محترم بشان ہوا کرتا تھا، اور آپ اس قدر اہتمام فرمایا کرتے تھے رجب میں اور شعبان کے مہینوں میں، بڑا اہتمام آپ روزے رکھنے کا بھی فرمایا کرتے تھے، اور رمضان کے لیے گویا کہ وہ اپنے آپ کو تیار فرمایا کرتے تھے۔ رجب کا مہینہ ایک عظیم الشان ہے، بڑا بابرکت ہے۔ تو دراصل مختصر بات عرض کرنی ہے جو ضروری بات ہے، ورنہ پھر بات لمبی ہو جاتی ہے، وقت زیادہ لگ جاتا ہے۔ تو مختصر بات یہ ہے، پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں کون سا عمل ثابت ہے جو کرنا چاہیے، پہلا پوائنٹ تو یہ ہے۔ تو یہ بات سمجھیں کہ رجب کے مہینے میں کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جس کا شریعت سے ہمیں ثبوت ملتا ہو کہ بھئی اس کام کو کریں۔ کوئی عمل ایسا نہیں ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، نہ صحابہ کی زندگی سے، نہ تابعین، تبع تابعین، اسلاف، ائمہ مجتہدین و صالحین، کسی کی زندگی سے ثابت نہیں ہے کہ ہم یہ عمل کریں۔ کوئی عمل ایسا ثابت نہیں ہے۔ پہلا پوائنٹ تو یہ ہو گیا۔ رجب کے مہینہ اشہر حرم ہے، حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب کا بھی ہے، حرمت والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، عظمت والا مہینہ، قرآن میں اس مہینے کا تذکرہ موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو گویا یوں سمجھو کہ اگر کوئی آدمی عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت میں نیکی اور ثواب کے اعتبار سے بڑھوتری تو ہو سکتی ہے، اور اس کے اندر کرنے کے کام اپنی عبادتوں کو بڑھانے کا کام ہے، گناہوں سے بچنے کا کام ہے، اللہ کو یاد کرنے کا اور اللہ سے دل لگانے کا کام یہ تو ہے، باقی ایسا کوئی عمل ثابت نہیں ہے۔ پہلا پوائنٹ تو یہ ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ میرے بزرگ عزیز ساتھیوں، ماں اور بہنوں، دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں کیا روزے ثابت ہیں؟ جیسے 7ویں رجب کو، 13ویں رجب کو، 27ویں رجب کو لوگوں نے فکس کر رکھا ہے کہ ان دنوں کے اگر روزہ رکھیں گے تو ان کا بڑا ثواب ملے گا، بلکہ ایک جگہ پر تو یہ ہے کہ 27ویں رجب کا اگر روزہ رکھا جائے تو اس کو جو ہے ہزاری روزہ کہتے ہیں، ہزاری روزہ، یعنی یوں سمجھو کہ وہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر رجب کی 27ویں تاریخ کا روزہ رکھا تو 1000 روزوں کا ثواب ملے گا۔ اس بات کا کوئی ثبوت کہیں سے کہیں تک بھی دین میں نہیں ملتا ہے، یہ بنایا ہوا
ایک واہیات قسم کا واقعہ ہے، اور یہ موضوع حدیث ہے، اور یہ غلط بیانی کی گئی ہے دین کے اوپر، اور یہ من گھڑت بات ہے، من گھڑت روزہ ہے، شریعت کی طرف سے اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے، اور نہ شریعت سے اس کا ثبوت ملتا ہے، نہ کسی عالم نے اس بات کو کہا ہے۔ تو کوئی روزے ثابت نہیں ہے، رجب کی نسبت پر کوئی روزے ثابت نہیں ہے۔ ہاں نفلی روزہ بندہ کبھی بھی رکھ لے، کوئی برائی نہیں ہے، نفلی روزہ کبھی بھی رکھ سکتا ہے، کوئی برائی نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ رجب کی نسبت پر رجب کا روزہ سمجھ کر، ثواب سمجھ کر رکھنا، پھر وہ بدعت ہو جائے گا۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے، جہنم تک نہیں، جہنم میں لے جانے والی ہے۔ بہت سوچ کا اور بہت ہی غور و فکر کا مقام ہے یہ۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے، یہ 2 پوائنٹ ہو گئے، تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ رجب کے کنڈے کیے جاتے ہیں، رجب کے مہینے میں بھنڈارے چلتے ہیں، کنڈے کیے جاتے ہیں، میٹھی کچوریاں، ٹکلیاں اور پکوان بنائے جاتے ہیں، طرح طرح کے پکوان بنائے جاتے ہیں اس کے اندر، اور اس کو ایک دین کا حصہ سمجھ کر کیا جاتا ہے۔ علماء کو بیان کرنے کی جو ضرورت پیش آئی ہے وہ اس لیے آئی ہے، اور جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں میں بھی اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ اس کام کو دین سمجھ کر کیا جاتا ہے، یہ سب سے بڑا فالٹ ہے۔ ورنہ پکوان، میٹھی پھیکی کچوریاں پکوڑے کبھی بھی کھاؤ، کون منع کرتا ہے؟ شریعت نے کھانے کو کہا کلوا وتمتعوا، کھاؤ، کون منع کرتا ہے؟ حرام غذا نہ ہو، کھا سکتے ہیں، لیکن ہاں اس کو دین سمجھ کر رہے ہیں۔ یہاں آ کر علماء نے پھر کمان سنبھالی ہے، اور پھر امت کو بتایا ہے اور جتایا ہے کہ تم اس کام کو دین کا کام مت سمجھو، یہ دین کا کام نہیں ہے، یہ بدعت ہے جو تم نے بنائی ہے، معاشرے نے بنائی ہے۔ دراصل یہ کچھ مکار لوگوں کا ایجاد کیا ہوا ایک دستور، ایک نظام ہے، کچھ مکار لوگوں کی بنائی ہوئی ایک تحریک ہے یہ، کہ جو امت مسلمہ کے اعمال کو، ایمان کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ دراصل کیا ہے کہ ہم کنڈے کرتے ہیں، حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے، ان کی پیدائش اور ان کے اہتمام کی وجہ سے ہم جو ہے کیا کرتے ہیں؟ کنڈے کرتے ہیں۔ یہ بالکل سراسر جھوٹ اور افتراء اور کذب بازی ہے، یہ کذب زبانی ہے، کچھ نہیں ہے۔ جبکہ امام جعفر کی جو پیدائش ہے وہ رمضان میں ہوئی ہے، آپ کا انتقال وہ شوال کے مہینے میں ہوا، تو رجب کا تو کہیں سے کہیں تک ذکر بھی نہیں ہے۔ آپ نے کیسے کہہ دیا جی کہ 22 رجب کو ان کی تاریخ پیدائش ہے یا تاریخ وفات ہے؟ یہ تو کہیں سے کہیں تک بھی بات دراصل یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ جو ہے ایک چال ہے، یہ ایک غداروں کی، دشمنان اسلام لوگوں کی چال ہے، کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے، مسلمانوں کے خلیفہ جو تھے، ان کے جو حاسدین اور ان کے جو دشمن تھے، جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا تو ان لوگوں نے خوشیاں منائی، اور راتوں رات انہوں نے میٹھی پکوڑیاں اور پکوان بنا کر آپس میں تقسیم کرے اور خوشی میں کھائے۔ جیسے کہتے ہیں نا کسی کا دشمن ختم ہو گیا تو مٹھائیاں بٹ رہی ہیں، ایسے ہی ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو حضرت امیر معاویہ کے دشمن تھے، انہوں نے راتوں رات کیے۔ تو ایک وقت ایسا تھا کہ اس پکوان کو یوں کہا کرتے تھے کہ رات کو ہی بناؤ، رات کو ہی کھاؤ، لیکن جب یہ اس لیے کیا کرتے تھے کیونکہ یہ اس وقت میں ان لوگوں کا معاملہ کم تھا، کمزور تھے، تو یہ اہل حق کے سامنے دبے ہوئے رہتے تھے، چپ چاپ کر لیا کرتے تھے۔ اہل حق اپنی اعمال سے گر گئے، ان لوگوں کی بڑھوتری ہو گئی، نتیجہ نکلا کھلم کھلا کنڈے ہو رہے ہیں۔ اب جو اہل حق میں ہیں، اہل حق ہیں، ان کے گھروں میں بھی کنڈے ہو رہے ہیں۔ میرا کوئی آپ کو جتانا یا اس طریقے سے احساس اس نسبت پر ہے کہ میرے بھائیو یہ دین کا کام نہیں ہے، یہ خرافاتی کام ہے۔ خاص طور سے میں نے ابھی شروع میں کہا تھا، میری معزز مائیں اور بہنیں خاص طور سے کہا تھا، اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کام زیادہ تر ہمارے گھر کی مستورات مائیں اور بہنیں کیا کرتی ہیں، مرد تو کھا لیتے ہیں، بس آج تیار ہو گئے تو کہ یہاں آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، آس پڑوس کے آ رہے ہیں، دوسروں کو دعوتیں دی جا رہی ہیں کہ بھئی رجب کے کنڈے ہو رہے ہیں، فلاں کے یہاں نظر و نیاز ہو رہی ہے، آپ تشریف لائیں، تمام حضرات آ رہے ہیں، بزرگان دین آ رہے ہیں، وہ ماشاءاللہ لنگر لٹ رہا ہے کلیئر صاحب کا، لنگر لٹ رہا ہے، اور جو ہے اس میں کنڈے چل رہے ہیں جی، بٹھا کے کھلا رہے ہیں، سب کو تقسیم کر رہے ہیں، اس کو دین کے کام پہ تبرک سمجھ رہے ہیں۔ تو ان ظالموں نے جو ہے میرے معاویہ کی خوشی میں
یہ کام کیا اور چپ چاپ اس کو شروع کیا تھا۔ حضرت امیر معاویہ کی تاریخ وفات ہے 22 رجب المرجب، امام جعفر کے نام پہ ہوتا ہے، امام جعفر کی نہیں ہے یہ، خوب توجہ سے سن لیں آپ۔ تو اس لیے تمام کے تمام لوگ یہ عہد کریں اور یہ وعدہ کریں، نہ تو ہم بنائیں گے نہ یہ چال چلیں گے، اب تک جو غلطی ہوئی سو ہوئی، نہ ہی ہم کھائیں گے۔ اگر کوئی آپ کو بھیجتا ہے تو مت کھاؤ، آپ کھانا بھی تو گناہ ہو جائے گا نا۔ اگر کوئی زبردستی تمہارے سر پر ڈال دے، لے کے رکھ لو، کسی گائے بھینس کو کھلا دو یا کہیں اور رکھ دو، فتنہ کیوں بنائے؟ منع کرو، ان کو سمجھاؤ پیار سے، نہ مانے پھر بھی سر پر گود میں ڈال کے چلے جائیں، لے کے رکھ لو، کسی جانور کو کھلا دو۔ کھانے سے بھی بچنا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم تو کر نہیں رہے لیکن وہ مان نہیں رہے۔ ارے بھائی تم کر نہیں رہے، وہ مان نہیں رہے، تو بیچ کا راستہ نکال دو، بچا لو اپنے آپ کو وہاں سے۔ تو اس لیے میرے بزرگوں، بھائیوں، ماں اور بہنوں، اس کا اہتمام کریں کہ انشاءاللہ ہمیں یہ نہیں کرنا۔ اسی طریقے سے ایک چیز اور یاد آ گئی رجب کے مہینے کی نسبت پر، ایک ہوتی ہے تبارک کی روٹی۔ تبارک کی روٹی کا بھی عجیب و غریب، آپ کہیں گے مولانا صاحب آپ پتہ نہیں کیا کیا بتا رہے ہیں۔ ہاں یہ سب خرافات ہیں۔ تبارک کی روٹی ایک بڑی روٹی بنائی جاتی ہے، بڑی روٹی بنا کر اس پر 41 دفعہ تبارک الذی بیدہ الملک کی جو سورت ہے سورہ ملک، اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد اس پر دم ہوتا ہے اور پھر وہ تقسیم ہوتی ہے، وہ بابرکت تبارک کی روٹی اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کا بھی کوئی وجود نہیں، نہ کسی روزے کا ثبوت، نہ ہی جو ہے 3-4 روزوں کا ثبوت ہے، اور نہ ہزاری روزے کا ثبوت ہے، اور نہ ہی کنڈوں کا ثبوت ہے، اور نہ ہی تبارک کی روٹی کا ثبوت ہے۔ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں 27ویں تاریخ میں معراج ہوئی تھی، تو معراج تو برحق ہے، قرآن میں اس کا ذکر، حدیث میں ذکر موجود ہے، لیکن یہ کنفرم نہیں ہے کہ معراج کب ہوئی تھی، رمضان میں ہوئی تھی، شوال میں ہوئی تھی، رجب میں ہوئی تھی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی رجب کی 27ویں تاریخ کو آپ کو معراج جو ہے نصیب ہوئی۔ یہ بالکل اٹل بات نہیں ہے، اس پہ کوئی دلیل اور حجت نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی قابل قبول کوئی دلیل ثابت کرے۔ علماء کے بہت سارے اقوال ملتے ہیں، ان میں سے ایک قول یہ بھی ہے، لیکن اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ ابھی یہ کنفرم اور طے نہیں ہے کب ہوئی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد 18 سال تک زندہ رہے، ہجرت کے بعد 18 سال تک، نہیں ہجرت کے بعد نہیں، معراج کے بعد 18 سال تک زندہ رہے۔ تو تب تو کسی بھی صحابی نے کیا نام ہے جی گونڈے نہیں کرے، نہ ہی کسی صحابی نے 27ویں رجب کا روزہ رکھا، تو سیلیبریٹ نہیں کیا کسی صحابی نے کہ جی نبی علیہ السلام فرش سے عرش پر گئے تھے، سیلیبریٹ کرو اس کو۔ ہم نے ہر چیز کو، ہم نے ہر مہینے میں، ہر ہفتے میں ایک نئے کام بدعت کا اور فطرت کا جوڑ رکھا ہے۔ اس لیے خدا کے واسطے ان تمام برے کاموں سے پرہیز کرو، جو کر رہے ہیں ان کو سمجھاؤ اور بدعات سے اپنے آپ کو بچاؤ، علماء سے جڑو، ان سے تحقیق کیا کرو اپنے عمل کو شروع کرنے سے پہلے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔